رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ شوق توجہ اور ادب سے عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا جد الحسنین۔ شہدائے کربلا علیہم الرضوان کی پاکیزہ بارگاہوں میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ اپنے ایمانی اور روحانی تعلق کے اظہار کے لیے عزیز القدر خطیب مسجد اعظم مولانا قاری ناصر محمود نقشبندی صاحب کی سرپرستی میں مسجد انتظامیہ اور اہل ایمان کی کوششوں اور سعادت مندیوں کے نتیجے میں منعقد ہونے والی اس بزم سعید کے صدر گرامی مرتبت مخدوم و محبوب اہل ایمان سرمایہ و افتخار اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستانہ عالیہ رواترہ شریف ذی قدر علماء اہل سنت قابل تعظیم سادات کرام بزرگوں بھائیوں عزیزوں پیارے پیارے بچوں، ایک ماہ کی خاموشی کے بعد پہلی گفتگو میری بھی حضرت پیر صاحب کے سائے میں ہوئی تھی، اور آج محرم شریف کی پہلی محفل بھی مجھے آپ ہی کی سنگت میں نصیب ہو رہی ہے۔ محرم شریف کا پہلا جلسہ ہے اور میں پہلے جلسے کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور کچھ ایسی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کو آئندہ پورے مہینے میں جب تک شہدائے کربلا کا تذکرہ ہوتا رہے آپ کو کام آتی رہیں اور یاد رہیں۔ حکم پروردگار ہے اہل ایمان کے لیے اور رب العالمین جل جلالہ کے حکم پہ عمل کرنے کی صلاحیت
توفیق، صحت، اسباب جس شخص کو میسر ہوں اس پر حکم پہ عمل کرنا اس کے لیے فرض ہوتا ہے۔ اسباب، صلاحیت، توفیق اور حالات جسے میسر ہوں اس پر حکم الہی پہ عمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ تاریخ کی بات نہیں، توجہ سے سنیے گا میری بات۔ ہم نے بہت ساری چیزوں کو تاریخ کے حوالے کر دیا، بات تاریخ کی نہیں، بات اہل ایمان اور اہل ایمان کے رب کی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، ثواب والا کام ہے ویسے۔ اور حکم کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مرد، عورت، عربی، اجمی، چھوٹے بڑے، ان پڑھ، پڑھے لکھے، پیر، مرید، استاد، شاگرد، امام، مقتدی، حکمران، رعایا، تاجر، صنعتکار، مزدور، محنت کش، بکریاں چرانے والے، ڈھول ڈنگر بیچ کے گزارا کرنے والے، زمینداری کرنے والے، ایمان جہاں جہاں ہے۔ اچھا، یہ بات بھی مجھے اور آپ کو جلد سمجھ آنے والی ہے کہ حکم اپنوں کو دیا جاتا ہے، بیگانوں کو نہیں۔ کام اپنوں کے ذمہ لگایا جاتا ہے، بیگانوں کے نہیں۔ اور کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ طے ہو کہ یہ کام ہی نہیں کرے گا بلکہ مان کر شوق سے بجا لائے گا۔ حکم کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، جتنے بالغ یہاں بیٹھے ہو میرے سمیت، پیر صاحب سمیت، آپ سب، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک، بزرگوں تک جو گھروں میں موجود ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، بات ہم نے بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، کربلا میں مقید کر دی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے بدر کو، احد کو، حنین کو، تبوک کو، کربلا کو اپنے لیے کافی سمجھا، بات اتنی نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، عرب سے لے کے عجم، گورے سے لے کے کالے، کالے سے لے کے گورے، امیر سے لے کے غریب، جہاں جہاں ایمان موجود ہے، ان ایمان والوں کے لیے ان کے پروردگار پالنہار معبود حقیقی جل جلالہ کا مشورہ نہیں، رائے نہیں، بلکہ حکم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا